السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر سن 1442 ہجری محرم الحرام کے عشرہ اولیٰ میں امامت و ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیہ کریمہ کو تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا اور سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب بھی کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم قرار دیتے ہیں، ہم بناتے ہیں، ہم مقرر کرتے ہیں ان میں سے اماموں کو۔ کس لیے بناتے ہیں؟ یہدون بامرنا، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ لما صبروا، چونکہ انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے۔ گفتگو کا سلسلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد، آپ کے بعد امت اسلامی مذہب
اسلام کی سربراہی اور امت کی امامت، آیا اس نظام کو اللہ نے لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہے، یا جس طرح سے اللہ اپنے ہدایت کے نظام میں انبیاء کو مقرر کرتا چلا آ رہا ہے، اور اس نے انبیاء کو مقرر کیا، اسی طرح سے وہ پیغمبر کے بعد ائمہ کو بھی خود ہی مقرر کرے گا۔ انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا کہ یہدون بامرنا، نظام ہدایت میں اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی کسی اور کے ہاتھ میں اس نظام کو دے ہی نہیں سکتا۔ اس مقام پر میں ادلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابھی بحث یہ ہے کہ یا لوگ بناتے ہیں یا اللہ بناتا ہے، لیکن ایک بحث یہ بھی پیش کی جاتی ہے، یہ بھی دلیل کے طور پر بات کی جاتی ہے کہ بھائی بالآخر کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا فاعل تام بالآخر اللہ ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے البتہ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو انسان گناہ انجام دیتا ہے وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک، اس کی قدرت اللہ نے ضرور دی ہے انسان کو، لیکن ائمہ علیہم الصلاۃ کا حق غصب کرنے کے لیے ظالم بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کو جواز دینے کے لیے بہت ہی ابتدا سے یہ شبہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے کہ بھائی مثلا اگر ہم بھی بنا رہے ہیں تو اللہ کی مرضی تھی تو اس نے بنوایا، یا ظالم بادشاہ تخت پر قبضہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے بھائی اللہ کی مرضی ہے تو میں بادشاہ ہوں، ورنہ اس کی مرضی نہ ہو تو میں بادشاہ کیسے رہ سکتا ہوں۔ اس طرح کی بہت ہی ہیچ اور پوچھ قسم کی دلیلیں، بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ سست دلیلیں دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس فکر کا نام ہمیشہ سے یہ البتہ بہت ابتدائی اسلام سے ہے کہ جو مکتبہ جبریہ کے نام سے، انشاءاللہ توحید کے مباحث کبھی رہے تو وہاں پہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ فلسفہ جبریہ ہے، اور اس کی طرف سامنے مقابلے پر ہمارے جو ہے وہ توقیف کا ایک فلسفہ ہے۔ دونوں کے درمیان میں یعنی ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان ہر کام میں مجبور ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک اگر شمر امام حسین کو قتل کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، تو نعوذ باللہ من ذالک بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے آپ متوجہ ہیں۔ دوسری جانب انہی کے رسپانس میں جو ایک عقل مند طبقہ تھا انہی کے درمیان میں، اس نے اس کے رسپانس میں جو ادلہ قائم کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے اللہ کو ویسے ہی سائڈ پہ کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، انسان 100% مختار ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے نظام میں چابی بھر کے چھوڑ دی ہے، اب وہ سائڈ پر ہے، اور باقی چیزیں ہم ہر چیز میں خود مختار ہیں، سب کچھ ہم خود کرتے ہیں۔ اب یہ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کے زمانے سے یہ فکر چلی آ رہی ہے، اور اصل مقصد کیا ہے؟ ظالم بادشاہوں کے ظلم کا جواز، مذہبی جواز پیدا کرنا، جبکہ یہ قرآن، حدیث اور اسلام کی روح سے کاملاً مخالف ہے۔ لہذا جناب امیر کے زمانے میں آ کر سوال کرتا ہے مولا میں مختار ہوں یا مجبور ہوں؟ تو اس کی ذہنیت کے حساب سے امام نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھا لے اپنی، اس نے اٹھا لی، آپ نے فرمایا دوسری اٹھا۔ تو اس کی ذہنیت کے حساب سے امام نے اسے بات سمجھا دی کہ تو کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے۔ لیکن اس واقعے سے، اور جو امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ امام کے دور تک یہ مسائل بڑے زور و شور اختیار کر چکے تھے، تو جب امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ نہ جبر نہ اختیار، الامر بین الامرین۔ اب جب ہم ان دونوں واقعات کو ساتھ رکھتے ہیں تو کبھی کبھار ہمارے بھی ذہن میں اس طرح کی ایک بات آ جاتی ہے کہ شاید ہم 50% مجبور ہیں اور 50% اختیار، جبکہ ارادے اور اختیار کی دنیا میں ہمارا جو اختیار کا حصہ ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا ہے۔ اختیار اللہ نے ہمیں زیادہ نہیں دیا،
وہ کبھی انشاءاللہ ارادے اور اختیار کی الگ سے بحث ہوگی تو وہاں تفصیل سے عرض کروں گا۔ ابھی صرف عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو امام نے فرمایا الامر بین الامرین، بین کا معنی درمیان سے نصف نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ بین مثلا 0 سے لے کر 100 کے درمیان کہیں پر بھی اگر ہوگا تو بین کہلائے گا، اب چاہے 0 کے نزدیک ہو چاہے 100 کے نزدیک ہو، یہ بین کہلائے گا۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی جو حدیث ہے وہ ذہنوں کے مطابق ہے کہ امام نے جو فرمایا ہے بین سے مراد کہیں پر بھی ہم یہ نہیں ہے کہ نصف مختار ہے نصف مختار نہیں ہے، 50-50 نہیں، ہمارا اختیار بہت ضعیف ہے۔ اور یہی اختیار دیکھیے، اگر انسانوں کا کوئی اختیار ہی نہ ہو اور سب اللہ ہی کر رہا ہے تو نہ ثواب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے اور نہ پھر بہشت کسی کے لیے آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح دوسری جانب اگر انسان مجبور ہی ہے گناہ کرنے پر تو پھر عذاب کا اور عقاب کا کوئی تصور اور جہنم کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا۔ اور قرآن نے جتنی شدت سے ان دونوں مطالب کو بیان کیا ہے اس سے واضح ہے، انسان جہاں پر اختیار گرچہ تھوڑا سا ہے، اس تھوڑے سے اختیار کے باوجود جہاں اختیار ہے وہیں سے استحقاق بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی میں کسی کام کے اوپر جس وقت مختار ہوں، میرا اختیار وہاں پر ہے اور میں اپنی مرضی سے اسے حق کے راستے میں انجام دوں تو یہ میرے لیے استحقاق پیدا کر لیتا ہے ثواب کا۔ اور عین اس مرحلے میں اختیار رکھتے ہوئے گناہ کا راستہ اختیار کروں، یہ میرے لیے استحقاق قائم کر دیتا ہے کس کا؟ عقاب کا اور عذاب کا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسا میں نے عرض کیا، اب لوگ کیا کہتے ہیں بھائی جیسا وہ خالق ہے حالانکہ ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ رازق ہے حالانکہ رزق ہمیں لوگوں سے ملتا ہے، اسی طرح سے وہ جاعل ہے، ہم بناتے ہیں لیکن حقیقتاً اللہ بنانے والا ہے۔ اب یہاں پر شبہ کیا ہے یاد رکھیے گا، اور اس کو اپنے ذہنوں میں بالکل محفوظ کر لیں، بہت سارے آپ کے سوالات انشاءاللہ عقائد کے حل ہو جائیں گے۔ اصول اور قاعدہ یہ ہے، ہر وہ چیز جس کا اختیار ہمارے بس میں نہیں ہے اس کا فاعل تام اور کامل اللہ ہے اور اس کی بات اللہ تک پلٹتی ہے، لیکن جہاں مجھے پاس ارادہ اور اختیار ہوگا اس کی بازگشت اللہ کی طرف نہیں پلٹے گی، اس کی بازگشت میں کیونکہ میرا ارادہ اور اختیار درمیان میں آ گیا، لہذا اس کی اگر نیکی ہوگی تو بھی میری طرف اور برائی ہوگی تب بھی میری طرف۔ لہذا اب یہ تو مثال دی گئی، کیا تم اپنے اختیار سے پیدا ہوئے ہو جہاں تمہیں پیدا کیا گیا؟ ہمارا کوئی اختیار نہیں، کب پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے، کوئی اختیار نہیں۔ روزی کیا تمہارا خیال ہے کہ تم نے حاصل کی ہے؟ روزی 100% اللہ کے ہاتھ میں، کب کہاں کس کو کیسے ملنی ہے 100% اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح سے نظام ہدایت میں نہ اللہ نے نبوت کے سلسلے میں کسی کو اختیار دیا، نہ نبوت کے بعد کسی کو اختیار دیا۔ لہذا جیسے ہی تم یہ کہتے ہو کہ لوگوں کا کام ہے تو تم یہ کہتے ہی اس بات کا ادعا کر دیتے ہو کہ تم اللہ کو اس کے بنائے ہوئے نظام کو جھٹلا رہے ہو، تم کہتے ہو نہیں اللہ نہیں بنا رہا۔ اب غور کیجئے گا، اب اگر تم غلطی کرتے ہو تو تمہاری غلطی نظام ہدایت رکھ جائے گی، کیونکہ یہدون بامرنا یہ امام کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر تم کسی غلط آدمی کو امام بنا لو تو قیامت کے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار تو نے ہی تو بنایا تھا، تمہاری غلطی ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ نظام ہدایت سے ٹکراتا ہے، اور انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ ہدایت کی بحث میں پہنچوں گا تو وہاں ادلہ دوں گا کہ اصلاً ہدایت کے معاملے میں اللہ ایک لحظے کے لیے بھی کسی اور کو اختیار نہیں دیتا۔ اب عرض کیا آپ نے پہلا عنوان اسلامی ریاست کے سربراہ کا جو اختیار کیا وہ کیا ہے؟ خلیفہ۔ اور عرض کیا میں نے کہ خلیفۃ اللہ ہو یا خلیفۃ الرسول دونوں ایک ہی بات ہے۔
اس لیے کہ کوئی رسول کی ذات سے خلافت نہیں لے رہا، شخص رسول سے خلافت نہیں ہے، بلکہ رسالت اور نبوت سے خلافت ہے، ورنہ پیغمبر کی نہ ذاتی کوئی ملکیت ہے اور نہ کوئی ملک ہے۔ لہٰذا ذاتی ملک سے مراد یہاں پر مال نہیں ہے پیغمبر کا، مراد یہ ہے کہ ذات کا خلیفہ نہیں ہے، رسالت میں نبوت میں خلیفہ۔ اب آپ نے کہا لوگ بناتے ہیں، ہم نے کہا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ پہلے خلیفہ کا تقرر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا، میں بناتا ہوں، میرا کام ہے۔ اور جب اللہ کا کام تھا تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہم بھی ہیں۔ اعتراض میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ فرشتوں کو اللہ نے جواب نہیں دیا، وجہ اس کی قائم میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اب فرشتے یہ تو سمجھ گئے کہ آدم کے اندر کوئی کوالٹی ہے، وہ کیا کوالٹی ہے وہ بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ آدم کے اندر فضیلت کون سی ایسی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ امام غزالی علماء اہل سنت میں ایک بڑا نام، اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ روایت ہے احیاء العلوم، علامہ غزالی نے اس کو نقل کیا۔ فرمایا کہ فرشتوں کا یہ سوال باقی رہا ایک طولانی عرصے تک، جہاں تک کہ پیغمبر آ گئے، لیکن فرشتوں کو ابھی جواب ملا نہیں کہ آدم کے اندر ایسی فضیلت کیا تھی۔ تو ایک رات اللہ نے، زمین پر رات ہے، اللہ نے عرش پر فرشتوں میں سے دو مقرب ترین فرشتے جناب جبرائیل اور جناب میکائیل علیہ السلام، ان دونوں کو طلب کیا اور طلب کر کے کہا تم پوچھتے ہو کہ آدم میں ایسی کیا فضیلت تھی کہ میں نے اس کو اپنی خلافت کے لیے انتخاب کیا۔ آج تمہیں جواب ملے گا۔ جواب کیا ملے گا؟ فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ جس طریقے سے میں نے زمین پر مؤمنین کے درمیان اخوت قائم کی ہے، بھائی چارہ قائم کیا ہے، مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اسی طرح سے میں نے آسمان پر بھی اخوت کو جاری کیا اور تم دونوں کو میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اب فرمایا کہ تم دونوں میں سے کسی ایک بھائی کی عمر زیادہ ہے اور دوسرے کی کم ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کس کی زیادہ کس کی کم، ایک کی زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے عمر۔ فرمایا کیا تم میں سے وہ بھائی جس کی عمر زیادہ ہے اپنی عمر کا کچھ حصہ اپنے اس بھائی کو دینے کے لیے تیار ہے جس کی عمر کم ہے؟ فرمایا کہ دونوں فرشتے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور یقیناً سوچا ہوگا انہوں نے، کیا سوچا ہوگا کہ ہمیں پروردگار نے خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہماری خلقت کا ہدف کیا ہے؟ پروردگار کی عبادت۔ فرشتے ہر وقت، اور یہ متفق علیہ نظریہ ہے پورے عالم اسلام کا، کیا کہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کوئی بھی لحظہ ان کا عبادت سے خالی نہیں ہوتا اور کوئی بھی کام ان کا عبادت سے ہٹ کر نہیں ہوتا، جو بھی کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ عبادت، ان کا کام خلقی سے نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عبادت کے ذریعے سے تقرب الہی۔ تو جتنا ہم قرب الہی میں زیادہ رہیں گے اتنا ہمارا خلقت کا ہدف کامل ہوگا، پورا ہوگا۔ لہذا فرمایا دونوں کے سر جھکے تھے، جھکے رہ گئے، دونوں میں سے کوئی تیار نہیں ہوا اپنے بھائی کو اپنی عمر دینے کے لیے۔ اب جب یہ مرحلہ گزر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اب تم مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ آدم کی فضیلت کیا ہے تمہارے اوپر، کہ اب جاؤ اور جا کر ذرا زمین پر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جب دونوں آئے تو زمین پر شب ہجرت، زمین پر شب ہجرت، اب میں ہجرت پوری نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنی مجبوری ہے میری، لیکن یہ کہ یہ یاد رکھیے گا، یہ ہجرت، خندق، حنین، خیبر، یہ سب پڑھنے چاہیے، کیونکہ ویسے ہی کتاب پڑھنے کا زمانہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔
اپنی نسل کو اپنے عقائد اور تاریخ پہنچانے کا واحد منبر ہمارا واحد ذریعہ رہ گیا ہے، لہذا یہ پڑھنے چاہیے، لیکن ابھی موقع محل نہیں ہے۔ زمین پر ہے کیا؟ شب ہجرت۔ اللہ نے کہا جاؤ جا کر دیکھو کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی زندگی قربان کر رہا۔ اب جب فرشتوں نے آ کر ماحول دیکھا، چاروں طرف سے تلواریں تیار ہیں اور خطرہ چاروں طرف ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں یا علی تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ اب علی جانتے ہیں چاروں طرف خطرہ ہے، تلواریں تیار ہیں، آمادہ ہیں قتل کرنے کے لیے۔ آپ نے صرف ایک سوال پوچھا، کہا یا رسول اللہ میرے سو جانے سے، لیٹ جانے سے نہیں، میرے سو جانے سے آپ کی جان بچے گی یا نہیں؟ پیغمبر نے کہا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی۔ تو علی نے فرمایا مولا اگر آپ کی جان بچے گی تو پھر علی کو بڑی بہترین نیند آئے گی، علی بڑی سکون سے سو جائے گا۔ اور تاریخ نے یہ دیکھا وہ علی جو راتوں کو اللہ کے ساتھ ریاض و نیاز میں گزار دیتا ہے، ستاروں نے جس کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کی رات واقعاً بڑی چین کی نیند سو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی نیند رسول کے دفاع میں ہے، رسول کا دفاع نماز سے بڑا واجب ہے۔ تو اتنا تو مسلمانوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ رسول کا دفاع اتنی بڑی عبادت ہے کہ علی نے رات کی عبادت کو چھوڑ کر سو گئے تو علی ایک شب رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ سونا اللہ خرید رہا ہے جس نے اپنی پوری زندگی مکہ میں رسول کی حفاظت میں اپنے بچوں کی جگہ تبدیل کی ہے۔ تو سوچو اس کا نفس اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہوگا۔ بلکہ مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ یہ تو ابو طالب علیہ السلام کی تربیت کا اثر ہے، جنہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو تربیت ہی یہ دی ہے کہ رسول کے مقام پر سو جانا، تلوار چلے تو تم پر چلے، رسول بچے رہے۔ لہذا اب علی سو گئے۔ اب علامہ غزالی یہ فرماتے ہیں، روایت کا حصہ میں عرض کر رہا ہوں، روایت نقل کی ہے احیاء العلوم میں، فرماتے ہیں کہ جب یہ منظر دیکھا تو فرشتوں نے کہا ہاں پروردگار اب ہمیں سمجھ میں آ گیا، یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہی ہے جس نے انسانوں کو ہم پر برتری عطا کی، لیکن پروردگار تو ہمیں اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، فرمایا کہ دونوں فرشتے زمین پر آ گئے۔ آنے کے بعد کہا کہ علی سو رہے ہیں، ایک سرہانے پر بیٹھ گیا، دوسرا پائنٹی پر بیٹھ گیا۔ اب حضرت فرماتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں کہ پوری رات دونوں فرشتوں کا کام کیا تھا؟ پوری رات یہ کہتے رہے بخن بخن یا علی مم مثلو کا یا علی، بخن بخن یا علی مم مثلو کا یا علی، یا علی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، یا علی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، یا علی کوئی آپ جیسا نہ ہو سکا، یا علی کوئی آپ جیسا نہ ہو سکا۔ تو اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب جبرائیل اور میکائیل جیسے اللہ کے مقرب ترین فرشتے علی جیسے نہ ہو سکے تو عرب کا کوئی جاہل بدو علی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟
پوری رات یہ کرتے رہے ہیں۔ اور اب میں دوبارہ عالم اسلام سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، عالم اسلام کا متفق علیہ عقیدہ کیا ہے کہ فرشتے کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی اور کام نہیں کرتا۔ تو علامہ غزالی نے لکھا ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے، روایت آپ کے سامنے موجود ہے، مجھے یہ بتاؤ اس رات شب ہجرت کی رات اللہ کے دونوں مقرب ترین فرشتوں کی عبادت کیا تھی، جبکہ وہ کوئی عمل انجام نہیں دیتے سوائے عبادت کے؟ یہ تو پوری رات علی علی کر رہے تھے، علی کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اب سمجھ میں آیا نا، فرشتہ اگر کرے تو عبادت، ہم کریں تو شرک نہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، پیغمبر نے بھی فرمایا ہے، دونوں فرشتوں نے پوری رات علی علی کر کے بتا دیا کہ علی صرف تمہاری عبادت نہیں ہے، اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کی بھی عبادت علی کا ذکر ہے۔ پوری رات عبادت کر رہے ہیں علی کے ذکر سے۔ لہذا اب فرشتوں کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ہمارا سوال وہیں پر ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو یہ نور کیسے سمجھ میں آ گئے، فرشتوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آئے؟ کل میں نے عرض کیا تھا، تعلیم کے اعتبار سے فرشتوں کو بھی معلوم ہے، ان ناموں سے بھی واقف ہیں، ان انوار سے بھی واقف ہیں، کیونکہ یہی انوار ہیں جو فرشتوں کے استاد ہیں۔ انشاءاللہ یہ اب مباحث اپنی جگہ پر محفوظ انشاءاللہ۔ یہی انوار اساتید ہیں، استاد ہیں، سکھانے والے ہیں فرشتوں کو پروردگار کی عبادت اور تسبیح اور تقدیس، اس لیے واقف ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فرشتے کی جو عقل ہے وہ عقل بالقوہ ہے، بالفعل نہیں ہے، پوٹینٹیو ہے، ایکٹیو نہیں ہے، ایکٹیویٹڈ نہیں ہے۔ انسان کو جو اللہ نے کمال دیا ہے عقل میں وہ کیا ہے کہ انسان پوٹینٹیو علم کو، علم بالقوہ کو بالفعل میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بحث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پھر مطلب کو آگے بڑھاؤں کہ علماء میں حتیٰ سائنٹسٹ میں یہ بحث موجود ہے کہ آیا انسان علم سیکھ رہا ہے، یعنی علم کا جو پروسیس ہے وہ باہر سے اندر کی جانب ہے کہ انسان چیزیں سیکھتا جا رہا ہے، اسے سمجھ میں آتی جا رہی ہے، یا بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ علم اللہ نے انسان کو ودیت کیا ہوا ہے، یعنی انسان کے جینیٹیکل کوڈ کے اندر یہ ساری معلومات پہلے سے موجود ہیں، انسان صرف انہیں کشف کر رہا ہے، ڈسکور کر رہا ہے۔ یہ دو الگ الگ نظریے ہیں۔ حتیٰ اگر آپ سوشل سائنٹسٹ کے پاس جائیں گے، سوشولوجسٹ اور سوشل سائیکولوجسٹ، ان میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اس عقیدے کے قائل ہیں کہ یہ ساری کی ساری معلومات انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن وقت اور تجربے کے ساتھ ساتھ یہ سارے کا سارا علم انسان کے لیے ڈسکور ہو رہا ہے، یعنی باہر سے نہیں سیکھ رہا، اندر سے انسان کا علم۔ اور کیا وجہ ہے؟ آپ انسان کو کوئی ایک چیز بتا دیں، انسان اس میں سے 10 چیزیں نکال دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک عجیب چیز ہے جو باقی کسی مخلوق میں نہیں ہے، کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ آپ کسی بھی حیوان کو کوئی چیز سکھا دیں گے، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شہد کی مکھی جو کام کر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ مکڑی جتنا پروفیشنل جالا بنا سکتی ہے صرف جالا بنا سکتی ہے، ہزاروں کروڑوں سال سے صرف جالا ہی بنا رہی ہے، کچھ اور نہیں بنا سکتی۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اسی مکڑی کے تار سے ایک ایسی جیکٹ تیار، ایک ایسا کپڑا تیار کر لیتا ہے کہ جس میں گولی سوراخ نہیں کر سکتی۔ یہ عرض کروں گا تفصیلات انشاءاللہ اگر موقع مل گیا آپ کی خدمت میں۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے، بالقوہ پوٹینٹیو علم کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے بالفعل، لیکن فرشتہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا؟ فرشتے کو آپ نے جو سکھا دیا بس وہی کرتا رہے گا۔ لیکن انسان کیا ہے؟ جب آپ اس کو سکھاتے ہیں کوئی ایک چیز، وہ اس سے کئی اور چیزیں ڈسکور کر لیتا ہے۔ اب آتے ہیں حدیث اور روایات کی طرف۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کی تفسیر میں علامہ آدم، یہ علامہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ علم صرف آدم کو نہیں ملا بلکہ نوع آدمیت کو ملا ہے۔
اور اللہ نے وہاں انسان کو دے دیا. دوسری دلیل یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہم نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دے دیا ہے. لہٰذا آپ نے روایات سنی بھی ہوں گی کہ جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ 27 حروف ہے، 27 الفابیٹس ہے. ان میں سے جب تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہوتا صرف 2 حروف کا علم ظاہر ہوگا، اور جب امام ظہور کریں گے تو باقی 25 حروف کا علم بھی ظاہر ہو جائے گا. تو جتنا اللہ نے دیا ہے امام کے ظہور کے زمانے میں یہ سارے کا سارا علم کیا ہو جائے گا؟ ڈسکور ہو جائے گا، بالفعل ہو جائے گا. لہذا انہی روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ ظہور کرنے کے بعد لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے تو ان کی عقول کامل ہو جائیں گی. اب ان سے کیا مراد ہے یہ بحث اپنی جگہ پر محفوظ. جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ علم ودیت شدہ ہے، اور یاد رکھے گا کہ اس علم نے جو پوٹینٹو حالت میں ہے یہ جب تک معصوم کی پیروی نہ کرے کبھی بھی بالفعل نہیں ہو سکتا. اس پوٹینٹو علم کو اگر پہنچا تو ادلہ دوں گا آپ کو. اس پوٹینٹو علم کو ایکٹیویٹ کرنے کا راستہ انسان کے پاس کیا ہے؟ جب تک وہ معصوم کی اتباع نہیں کرے گا یہ سارے کا سارا بالفعل اور ایکٹیو نہیں ہوگا. خوب اگر یہ مقدمہ یہاں تک سمجھ میں آ گیا تو اب میں آپ کو واپس لے چلوں اسی منزل پر کہ جہاں پر حضرت آدم اور حضرت باقی فرشتوں کا امتحان ہو رہا. اب مسئلہ کیا ہے فرشتوں کا؟ ایک ایک کو اگر سامنے رکھا جائے نور کو تو پہچان لیں گے. اللہ نے امتحان کیا لیا؟ اللہ نے سارے انوار کو ہاؤلا جمع کر دیا. اب جب یہ انوار آپس میں مخلوط ہوئے، مکس ہو گئے، تو کیا ہوا؟ پھر فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ اکیلا اکیلا پہچان سکتے ہیں لیکن اگر مل جائیں تو نہیں پہچان سکتے، ایکٹیو نہیں کر سکتے. لیکن آدم کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. اب آدم کو جب یہ اسماء بتائے گئے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے القاب بھی بتائے گئے. وہ مشہور القاب جو میں اور آپ ائمہ کے ساتھ لگاتے ہیں یہ شروع سے موجود ہے، یہ شروع سے موجود ہے انوار میں. اب حضرت آدم نے کیا کیا؟ حضرت آدم نے یہ کیا کہ القاب کو سامنے رکھ کر، کیونکہ یہ جتنے بھی القاب ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی تجلی ہے، اور اس معصوم جو ہوتا ہے وہ اسماء الہی کو ظہور دینے والا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے چاہا کیا کہ اپنے اسماء میں سے جو فضیلتیں ہیں، جو ظہور ہے، تجلی ہے، اس کو 14 میں تقسیم کر دے. تو یہ جو 14 صفات تقسیم ہوئی ہیں یہ اللہ نے چاہا کہ بعض کو بعض کے ذریعے سے ظہور دے. خود اللہ نے چاہا ہے. اگر یہ نور جمع ہو جائے تو سارے اسم جمع ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی معرفت کے لیول سے اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن حضرت آدم نے کیا کیا؟ حضرت آدم نے لقب سامنے رکھا اور پھر ان صفات کو سامنے رکھا اور پھر انوار کا مشاہدہ کرنا شروع کیا. جس نور میں سے ان کو نبوت کے دریا بہتے ہوئے دکھائی دیے، کہا یہ خاتم النبیین کا نور ہے. جس نور سے آدم کو شجاعت کی ہیبت دکھائی دی، کہا یہ علی المرتضیٰ کا نور ہے. جس نور سے عفت اور حیا کو جھلکتے ہوئے دیکھا، کہا یہ فاطمہ الزہرا کا نور ہے. جس نور سے علم کی ٹھنڈک کو احساس کیا، کہا یہ حسن مجتبیٰ کا نور ہے. جس نور سے شہادت کی سرخی کو مشاہدہ کیا، جس کو دیکھ کر دل بھر آیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، کہا یہ حسین شہید کا نور ہے. جس نور سے سجدوں کے تقدس کو مشاہدہ کیا، کہا یہ سید الساجدین کا نور ہے. جس نور سے علم کے چشموں کو پھوٹتے ہوئے دیکھا، کہا یہ باقر العلوم کا نور سے صدق و صفا کی صفائی کو دیکھا، کہا یہ امام صادق علیہ السلام کا نور ہے.
ہے، جس نور کے اندر کیزم کی ٹھنڈک کو پایا، کہا یہ موسی کاظم کا نور ہے، جس نور کو دیکھ کر دل میں رضا اور رغبت کا احساس پیدا ہوا، کہا کہ علی الرضا کا نور ہے، جس نور سے تقویٰ کی قداست کو دیکھا، کہا یہ محمد تقی کا نور ہے، جس میں نقاوت کے آثار کو پایا، کہا یہ علی النقی کا نور ہے، جس نور کو دیکھ کر دل میں ہیبت پیدا ہو گئی، کہا یہ علی یہ حسن عسکری کا نور ہے، اور وہ نور جو بہت سارے پردوں میں چھپنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کہا یہ امام مہدی کا نور، یہ مہدی آخر کا نور ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم کے لیے جب اعلان کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو وہ آدم جسے زمین کی سختیوں کے لیے خلق کیا تھا، اگر فرشتے امتحان میں نہ ڈالتے اور آدم اس امتحان کو پاس نہ کرتے تو امتحان کو پاس کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آدم نے اہل بیت کی معرفت کے امتحان کو پاس کر لیا، آدم کی زبان سے اہل بیت کے اسماء مبارک جاری ہو گئے، جسے زمین کی سختیوں کے لیے بنایا تھا اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا، اس لیے کہ معرفت اہل بیت کا کم ترین انعام جنت ہے، کم ترین انعام جنت ہے۔ تو وہ آدم جو زمین کی سختی کے لیے بنا تھا، ورنہ ارادہ نہیں ہے، زمین کے لیے بنایا ہے، یہ جنت میں بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے؟ زبان پر اہل بیت کا نام جاری ہو جائے، آدم کو جنت مل جاتی ہے، آدم کو جنت مل جاتی ہے۔ لہذا حضرت آدم اس وجہ سے کہ اہل بیت علیہم السلام کے اسماء مبارکہ کو اپنی زبان پر جاری کیا اور معرفت کا امتحان دیا، جنت میں بھیج دیے گئے۔ لیکن جنت میں بھیجنے سے پہلے کیا ہوا؟ ایک اور امتحان۔ اب جب امتحان بھی پاس ہو گیا، اہل بیت کی معرفت کو حضرت نے عبور کر لیا، امتحان کو پاس کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن اس سجدے سے پہلے اللہ نے ایک اعلان اور کیا اور فرشتوں کو کہا دیکھ لیا، میں نہیں کہتا تھا مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم، مجھے تو آسمان و زمین کے غیب کا بھی علم ہے، مجھے اس چیز کا بھی علم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اب فرشتہ، پورا عالم اسلام متفق ہے کہ فرشتہ اللہ سے کوئی چیز چھپا، یہ ہنر نہیں ہے، فرشتوں کو یہ کرنا نہیں آتا، فرشتے کو چھپا نہیں سکتے۔ تو پھر اللہ نے کس کے لیے کہا کہ تم جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ آپ متوجہ ہیں، فرشتوں کی صفوں میں کوئی ایسا موجود ہے جو کچھ چھپانے والا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں، متوجہ ہیں، میں تیزی کے ساتھ پڑھوں گا۔ کون ہے یہ؟ کانا من الجن، اجنہ میں سے ہے، قرآن کی سنت کے مطابق۔ کون ہے؟ روایات کے مطابق امام نے فرمایا نام اس کا ہے عزازیل۔ میں اور آپ ابلیس کے نام سے پہچانتے ہیں، جبکہ ابلیس بھی اس کا لقب ہے، نام نہیں ہے۔ شیطان اس کی صفت ہے، نام نہیں۔ اور انشاءاللہ اگر اس جگہ تک بھی پہنچا تو عرض کروں گا کہ ہم سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑا شیطان، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطانوں سے بہت آگے ہیں۔ اور کیوں ہے عرض کروں گا انشاءاللہ، عرض کروں گا، ادلہ موجود ہے میرے پاس کہ انسان شیطان جنوں سے شیطانوں سے آگے ہیں، بڑھے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم جب بھی شیطان آتے ہیں، شیطان کا نام آتا ہے، ہم صرف جن شیطان کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ جن شیطان اتنا نہیں ہے جتنے انسان شیطان ہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا پہنچوں گا وہاں پہ تو عرض کروں گا۔ اب یہ جو جن شیطان تھا، اس کی سٹوری تھوڑی سی عرض کر دوں، زیادہ نہیں۔ عزازیل نام ہے۔ اس زمین پر انسانوں سے پہلے اللہ نے اجنہ کو حکومت دی، اور ان کا فساد اور قتال جب بہت بڑھا، اللہ نے ان کی نافرمانی کے عوض ان کی حکومت کو اٹھا لیا۔ اب اجنہ کی حکومت اس زمین سے ہٹ چکی ہے،
اور انسانوں کی اس حکومت میں اجنہ کو نفوذ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ باقی جو ڈسکشنز ہیں وہ پھر کبھی اور۔ جب ان کی حکومت کو اٹھایا تو ایک ایسا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 6000 سال اس نے عبادت کی تھی، اور زمین کا نہ خشکی پہ نہ پانی پہ اور نہ ہوا میں کوئی مقام ایسا تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ لہذا اللہ نے جب یہاں سے حکومت اٹھائی، اس کو زمین کے دائرے سے نکال کر آسمان پر بلا لیا۔ اب آسمان پر جب یہ فرشتوں کے درمیان پہنچا تو اسے پتہ لگا کہ طاقت کسے کہتے ہیں اور تصرف کیا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی عبادتوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ فرشتے تعجب کرنے لگے کہ یہ کون آ گیا ہمارے درمیان۔ اللہ نے بھی درجات بڑھا دیے، کچھ فرشتوں کا سردار لگا دیا۔ اب جب کچھ فرشتوں کے سردار لگے تو پتہ لگا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو طاقت اور تصرف کی تو جہان ہی اور ہے۔ اب جب یہ دیکھا تو عبادتوں میں اور اضافہ ہوا۔ اب یہ وہ مقام تھا کہ جہاں اللہ فرشتوں کو یہ بتا دیتا کہ یہ میری عبادت نہیں کر رہا، یہ مقام اور قدرت کی عبادت کر رہا ہے۔ چونکہ یہ مقصود تھا۔ ایک بات کیا مقصود ہے؟ کہ شیطان کا امتحان ہو جائے، ایک بات۔ دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اپنی خالقیت کے کمال کو ظاہر کرے۔ لہٰذا میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خاک خلقت میں سب سے پست ترین چیز ہے، سب سے پست ترین چیز، اور اللہ کی خلقت کا کمال کیا ہے؟ پست ترین چیز سے اللہ نے کامل ترین وجود کو خلق، یہ کمال خلقت ہے اس کا، کہ اس نے انسان اور انسان میں اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا۔ اور پھر اہل بیت علیہ السلام ہی نہیں، یہ جو دائرہ کمال خلقت الہیہ ہے، اس میں جو کمال کے مطلب ہے کیا طاقت ہے، کیا کمال ہے؟ پست ترین شے مادہ، اس سے اللہ نے انسان کو خلق کر کے اس کے اندر استعداد رکھی ہے کہ وہ کمال اول والی نورانیت پیدا کر سکتا ہے۔ کمال اول کون ہے؟ نور محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ مقام حل کر۔ اب اس میں جو مشہور ترین دیکھیے، ہم ان جیسی نورانیت پیدا کر سکتے ہیں، وہ نہیں بن سکتے، وہ بنا دیا اللہ نے۔ اب ہم نے صرف ان سے شباہت پیدا کرنی ہے۔ لہٰذا اہل بیت نے یہ درجات عطا کر کے مجھ جیسے جاہلوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم پہنچ سکتے ہو۔ لہٰذا سلمان کے لیے فرمایا السلمان منا اہل البیت۔ یہ جو منیت ہے یہ کمال انسانیت ہے۔ لیکن عرض کر دوں کہ کمال انسانیت کے ان درجات پر کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو فخر سلمان ہیں۔ جناب سلمان کا تمام احترام اپنی جگہ پر، تمام مقامات اپنی جگہ پر، لیکن اگر کمالات انسانیہ میں سے ائمہ اہل بیت معصوم کے بعد انسانوں کے اندر اگر کوئی با کمال ترین شخصیت ہے تو وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہیں، جناب زینب کبریٰ ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، جناب علی جن الاکبر ہیں، جناب علی جن الاصغر ہیں، جناب قاسم ابن الحسن ہیں، جناب حضرت معصومہ ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو انسانیت کے کمال ترین درجے پر فائز ہیں معصومین علیہ السلام کے بعد۔ یہ ہے کمال انسانیت، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، یہ مقامات۔ بس انسان کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا تاکہ اپنی خلقت کا کمال بھی دکھا سکے، اور ہاتھ کے ہاتھ ایک کام اور بھی ہو گیا، وہ کیا کہ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ مسئلہ شیطان کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو سجدہ کیا جا رہا ہے یہ سجدہ اللہ ہی کو ہے، اور اس مسئلے کو بالکل فار ایور کلیئر کر کے جائیے گا آج یہاں سے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، اگر کسی اور کو مسجود قرار دے کر سجدہ کیا شرک ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو سجدے کی ڈائمنشن قرار دے دے، اللہ ڈائریکشن قرار دے دے، جس کو اللہ قرار دے دے اس کی طرف سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ ڈائمنشن ہے۔ اب بتائیے، ہم اور آپ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کا مراد یہ ہے کہ ہمارا معبود ہے؟ نہیں، مسجود نہیں ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے۔ اگر اللہ نہ کہتا نہ کرتے، اس نے کہا ہے اس لیے، وہ ڈائمنشن ہے، ڈائریکشن ہے۔ ورنہ ہم کعبہ کے پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے، وہ ہمارے مسجود نہیں ہیں۔ اب اگر خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا جا سکتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پتھروں سے حتماً افضل ہے۔ لہذا ڈائمنشن آف دا سجدہ ہو سکتے ہیں۔ یہی کیس جناب یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان بھی ہے۔ آپ صرف سجدے کی ڈائریکشن ہے، ورنہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ڈائمنشن مہم ہوتی ہے، ڈائمنشن مہم ہے۔ بھئی حضرت آدم کو بھی کروایا اللہ ہی نے کروایا، حضرت یوسف کو بھی اللہ ہی نے ڈائمنشن بنائی۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم بالآخر اللہ نے کہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، لیکن پتھر کو سجدہ کرنا زیادہ افضل ہوگا یا کسی نبی کو ڈائمنشن بنا دیا جائے؟ سارا عالم اسلام یہ کہے گا نہیں بھائی، اگر نبی ہو تو بالآخر نبی پتھروں سے افضل ہے۔ تو ڈائمنشن۔ اب یہ بتاؤ کہ جو فخر انبیاء ہو، جو ذوات مقدسہ فخر انبیاء ہوں، اگر ان کے مزار مقدس ہماری ڈائمنشن کے درمیان آ جائیں تو ہم ان کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، اپنی ڈائمنشن میں ان کو شامل کر کے اللہ کو یہ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، پروردگار میرے سجدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو ذات بابرکت درمیان میں ہے اس کے صدقے سے میرے سجدے کو قبول کر لے۔ اور یہ وہ ہے کہ جس کے اوپر درود نہ بھیجوں تو تم میری نماز قبول نہیں کرتا۔ لہذا عزیزان من، حضرت ڈائمنشن۔ اب جب ڈائمنشن بنائے، یہ بات شیطان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ یہ سمجھا کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کروں گا تو ضعیف ہو جاؤں گا، پست رہ جاؤں گا، لہذا اس نے انکار۔ کس کو انکار کیا؟ خدا۔ اور خدا کو اپنی ذات، اور واقعی صرف اس کی ذات کو زیبا ہے تکبر، اور کسی کو زیبا نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں کیا؟ قرآن کے الفاظ ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے۔ اب یہ اعتراض صحیح ہے یا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام کے مقابلے پر اپنے آپ کو امام فقہ کہلواتے ہیں، امام کے مقابلے میں، اور یہاں امام کہلوا رہے ہیں، وہاں پر کہہ رہے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر یہ 2 سال میں نے شاگردی نہ کی ہوتی تو میں ہلاک۔ اب ہیں شاگرد لیکن اپنے آپ کو امام کہلواتے ہیں۔ تو امام کے پاس آیا جایا کرتے ہیں۔ ایک دن جب امام کے دروازے پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے، دروازہ دق الباب کیا، امام نے دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس کے بعد دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں عصا ہے۔ کہا یا ابن رسول اللہ، مزاج بخیر ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امام نے فرمایا میری طبیعت کو کیا ہوا، میں ٹھیک ہوں، تم نے کہاں سے سمجھا کہ میں مریض ہو گیا ہوں؟ کہا یہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے۔ ایسے ہی قیاس کرتے رہے ہیں فقہ میں۔ امام نے کہا بھائی تمہیں کہا آپ کے ہاتھ میں عصا، امام نے کہا عصا سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ میں ضعیف بیمار ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ عصا ہاتھ میں رکھنا سنت پیغمبر اکرم ہے، پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا یہ عام عصا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عصا ہے جو پیغمبر کے عصا ہے، یہ عصا پیغمبر کا ہے، پیغمبر نے استعمال کیا ہے اسے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی محبت جوش ماری اور تڑپ کر عصا کو چومنے لگے۔ پیغمبر کی محبت نے جوش مارا اور عصا کو چومنے لگے۔ امام نے کہا وائے ہو تجھ پر، اس لکڑی کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا یبنا رسول اللہ، اسے پیغمبر نے ہاتھ میں رکھا تھا، اسے پیغمبر نے ہاتھ میں رکھا تھا۔ عجیب فقہ ہے، عجیب فقہ ہے، عجیب ماننے والے ہیں۔ امام اس لکڑی کو چوم رہا ہے جسے پیغمبر،
پیغمبر نے تھوڑی سی دیر کے لیے ہاتھ میں رکھا، امام اس لکڑی کو چوم رہا ہے اور مقلد پیغمبر کی زری کو چومنے کو شرک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ امام نے کہا تو اس کو چوم رہا ہے، وائے ہو تجھ پر، اس لکڑی کو چوم رہا ہے جسے پیغمبر نے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ وہ ہاتھ جو رسول اللہ کا گوشت ہے، رسول اللہ کا پوست ہے، اس میں خون پیغمبر کا، وہ ہاتھ جو رسول اللہ کا ہاتھ ہے اسے چھوڑ رہا ہے، لکڑی کو چوم رہا ہے۔ خیر آئے بیٹھے حال احوال، امام نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے تم قیاس کیا کرتے ہو، کہاں مولا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ امام نے کہا عجب، ضرورت قیاس کی کہاں پڑ جاتی ہے، کیسے پڑ جاتی ہے؟ کہا یا اپنا رسول اللہ، جب کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہوتا، امام نے کہا محلن محلن، ٹھہرو ذرا آہستہ، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہوتا؟ قرآن کا ادعا ہے تبیاناً لکل شے، قرآن نے ہر شے کا بیان کر دیا، یہ کہو تمہیں نہیں ملتا۔ کہاں یہ اپنا رسول اللہ ہمیں نہیں ملتا، تو کیا کرتے ہو؟ کہا حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ پھر کہا جو مسئلہ حدیث میں نہیں ہوتا، پھر آپ نے روکا اور روک کر کہا جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہو، اس کی سیرت میں مسئلہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کہو تمہیں نہیں ملتا۔ کہاں یہ اپنا رسول اللہ جب ہمیں نہیں ملتا تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہا پھر ہم اپنی عقل سے میں یہاں پر یہ حاشیہ لگاتا ہوں، وہ عقل جو قرآن و حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے، وہ قرآن و حدیث کے بغیر کیا کرتی ہوگی؟ مسائل آپ کے سامنے۔ تو اب کیا ہوا؟ کہا اچھا تم اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرتے ہو، تو ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ جو شیطان نے اعتراض کیا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان کا اعتراض تمہارے قیاس کے مطابق صحیح تھا یا غلط؟ قیاس کرتے ہو نا، تو شیطان کا جو اعتراض تھا وہ صحیح تھا یا غلط؟ تو کچھ دیر سوچتے رہے اور سوچنے کے بعد کہا یا اپنا رسول اللہ بظاہر تو صحیح لگتا ہے، بظاہر شیطان کا اعتراض صحیح لگتا ہے۔ امام نے کہا واہ کچھ اگر شیطان کا اعتراض صحیح ہوتا اور اس کے باوجود اللہ نے قبول نہ کیا ہوتا تو یہ اللہ پر ظلم کی تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا تو بھی شیطان کی طرح سے ظاہر سے دھوکہ کھا گیا، شیطان بھی ظاہر سے دھوکہ کھا گیا تو بھی ظاہر سے دھوکہ کھا گیا۔ کیسے؟ تو نے کیسے یہ فیصلہ کیا؟ کہا میں نے ایسے یہ فیصلہ کیا کہ آگ کی طبیعت میں بلندی ہے، اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اوپر کی طرف جانا فضیلت ہے۔ خاک جتنی مرضی اٹھ جائے بالآخر زمین پر آ کر بیٹھتی ہے، پستی ہے، لہذا آگ افضل ہے۔ امام نے فرمایا ظاہر سے دھوکہ کھا گیا، تو نے ظاہر کو دیکھا۔ اب مجھے یہ بتا کہ امین افضل ہوتا ہے یا خائن؟ کا حتماً امین افضل ہوتا ہے۔ کہ اب ذرا خاک کی طینت کو دیکھ، آگ کی طینت کو دیکھ، آگ کی طبیعت خائن ہے، جو ڈالو وہ واپس نہیں ملتا، لیکن زمین کی طبیعت امین ہے، تم ایک دانہ بوتے ہو زمین تمہیں 10 واپس کرتی ہے، تم ایک بات دانہ ڈالتے ہو زمین تمہیں 10 واپس کرتی ہے۔ میں کہوں گا یا امام صادق علیہ السلام آپ نے میرا ایک مسئلہ اور حل کر دیا، اگر مٹی اتنی امین ہوتی ہے کہ ایک دانہ ڈالو 10 واپس کرتی ہے تو یہ تراب اتنی امین ہے تو ابو تراب کتنا امین ہوگا؟ لیکن شیطان کا بھی سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ حکایت پیش کر رہا ہوں، روایت نہیں ہے۔ حکایت کا معنی یہ ہے کہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے، عرفاء نے بیان کیا ہے، روایتی سند موجود نہیں ہے۔ بعض عرفاء نے بیان کیا کہ شیطان کا بھی سوال اٹکا رہا، یہاں تک کہ روز عاشور اس نے امام حسین کو کربلا میں دیکھا، اور کربلا میں ایک کے بعد امام جو قربانیاں دے رہے ہیں، جب ان کو ملاحظہ کیا اور حسین کے چہرے کا اطمینان مظاہرہ کیا تو آخرکار وہ وقت آ گیا کہ جب عصر عاشور امام تنہا رہ گئے اور زخموں سے چور چور گودال میں آپ موجود ہیں، اور آپ نے
اس وقت میں خدا کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا۔ فرمایا کہ شیطان نے آگے بڑھ کر کہا یا اللہ، میں ان کا کمال اس وقت مانوں گا جب تو سورج کو سوا نیزے پر لے آئے، تاکہ گرمی کی شدت بڑھ جائے۔ روایات کے الفاظ کیا ہیں؟ روایات کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ عصر عاشور تک امام حسین کی پیاس اتنی شدید ہو گئی تھی کہ امام حسین اور آسمان کے درمیان آپ کی شدت پیاس اور عطش کی وجہ سے ایک سیاہ دھواں سا قائم ہو گیا تھا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ شاید ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنی شدید پیاس ہے۔ کہا سوا نیزے پر لیا سورج کو، تب میں جاؤں۔ جب سورج سوا نیزے پر آیا تو امام کے زخموں میں تکلیف ہونے لگی اور پیاس کی شدت عروج پر پہنچی۔ فرمایا حضرت نے اپنی عبا کو اپنے کندھوں سے اتارا اور اس جلتی ہوئی تیز جلتی ہوئی خاک پر سر کو رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہنا شروع۔ بھئی یہ منظر دیکھنا تھا۔ شیطان نے ایک مرتبہ چیخ مار کے کہا خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آدم کے صلب میں حسین کا نور موجود ہے میں سجدے سے انکار نہ کرتا۔ حسین کربلا میں ہے، 3 دن گزر چکے ہیں۔ حسین علیہ السلام کربلا کے اندر ساتھیوں کی بڑی کمی ہے، اور ایک ایک کر کے آنے والا بھی حسین کے لیے قیمتی ہے، لیکن کوئی تو ایسا ہے جس کے انتظار میں حسین نے شب عاشور مہلت طلب کی ہے۔ وہ ہے اس لشکر میں لیکن تڑپ رہا ہے، کیوں؟ میں باعث بنا ہوں حسین کو کربلا پہنچانے کا، میں باعث بنا ہوں کہ شہزادیاں اور حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، ہور بے چین ہے۔ لیکن ہور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان سختیوں کے بعد کوئی ایسا راہ حل نکل آئے اور یہ حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرے۔ لیکن جب شب عاشور ہور کو یقین ہو گیا کہ یہ حسین کو قتل کر دیں گے تو دیکھیے ہور کے پاس راہ فرار موجود تھی۔ حسین کو قتل نہ کرنا ہی مقصد اگر ہوتا تو ہور کوفے بھی واپس جا سکتا ہے، لیکن جو زندہ ضمیر اور غیرت مند ہو اس کا دل برداشت نہیں کرتا، لہذا ہور نے فیصلہ کیا۔ عاشور کی صبح جب طلوع ہوئی ہے اور لشکر سجنا شروع ہوا، ہور کے کسی جاننے والے نے جناب ہور کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا ہور آج میں تیرے چہرے پر عجیب آثار دیکھ رہا ہوں، آج تیرے چہرے پر عجیب آثار ہیں۔ ہور کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہشت اور جہنم کے درمیان پا رہا۔ اس نے کہا ہور خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے کوفہ کے بہترین اور شجاع لوگوں کے نام پوچھے تو میں تیرا نام بھول نہیں سکتا۔ تو بہت شجاع ہے لیکن آج تیرا چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جناب ہور نے جواب نہیں دیا، منتظر ہے جناب ہور۔ اور پھر جناب ہور نے کیا کیا؟ جناب ہور نے ایک مرتبہ جب لشکر تیار ہو گیا، آپ نے اپنے بیٹے اور غلام کو لیا اور آپ دریا کے کنارے چلنا شروع ہو گئے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہور اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن فرات کے کنارے پہنچ کر آپ نے اپنے رخ کو تبدیل کیا اور امام حسین کے لشکر کی طرف چلنا شروع کیا۔ یہاں امام حسین کا لشکر آمادہ ہے، اس نے جب 3 آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا امام کو خبر دی، امام بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے دیکھا 3 آدمی چلے آ رہے ہیں، لیکن جب نزدیک آئے ہور نے اور ہور کے ساتھیوں نے اپنی تلوار کے بند کھول دیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی گردن کے پیچھے جیسے غلام ہاتھوں کو رکھتے ہیں اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے رکھا اور امام کی طرف آنا شروع کیا۔
اب جب امام کے نزدیک پہنچے ہیں تو امام جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، لیکن امام نے ایک مرتبہ سوال کیا، کہا کون ہو؟ جناب حر نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مولا میں وہی گنہگار ہوں جس کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے، میں وہی گنہگار ہوں جس کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، بیویاں 3 دن سے پیاسی ہیں، بچے پیاسے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا جاؤ حر، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہا مولا صرف آپ سے نہیں، اہل بیت سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب کو جب اطلاع ملی کہ حر آیا ہے اور معافی مانگ رہا ہے تو آپ نے فرمایا جاؤ ہماری طرف سے حر کو سلام کہنا۔ جیسے ہی حر کو جناب زینب کا سلام پہنچا، ایک مرتبہ امامہ سر سے اتار کے رونے لگا، کہا مجھے نہیں معلوم تھا اہل بیت اتنے غریب ہو جائیں گے کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھیجوا۔ امام کی رکاب کو تھام کر قدم کو بوسہ دے کر کہتا ہے مولا مجھ سے غلطی ہوئی، جبران کرنا چاہتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ اور کہتا ہے بالا میں پہلے اپنی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہوں، پھر خود شہید ہونا چاہتا ہوں، میں شہادت کے راستے پر سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو بھیجا۔ جب دونوں شہید ہو گئے تو بیٹا جس وقت گر رہا تھا اس نے باپ کو آواز لگائی، حر کے بیٹے نے جیسے ہی حر کو آواز لگائی اور حر میدان کی طرف جانا چاہتے تھے، امام حسین نے حر کا ہاتھ تھام لیا اور ہاتھ کو تھام کر کہا حر باپ کے لیے جوان بیٹے کی میت پر جانا بڑا سخت کام ہے، میں کہوں گا یا حسین، نہ حر حسین جیسا باپ ہے، نہ حر کا بیٹا علی اکبر جیسا جوان ہے۔ تو مولا جب تم علی اکبر کے جنازے پر جاؤ، جب تمہارے ہاتھوں پہ علی اصغر کا نقش، جناب حر نے اجازت طلب کی، جنگ کے لیے چلے گئے اور جنگ کرتے کرتے جناب حر کے سر پر ایک مرتبہ تلوار لگی اور جب گر رہے تھے مولا کو آواز دی۔ وہ کچھ جنازے جن پر حسین خود تشریف لے کر گئے تھے ان میں سے ایک جنازہ جناب حر کا ہے۔ میرا مولا پہ نفس نفیس پہنچا، جناب حر کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا، حر نے مولا کی خوشبو کو محسوس کیا اور ایک مرتبہ آواز کا مولا آپ تشریف لائے ہے؟ کہا ہوں میں حر، میں آیا ہوں، تمہارا مولا آیا ہے۔ حر نے اپنے سر کو ہٹانا چاہا، امام نے کہا نہیں حر تم اپنا سر ہمارے زانوں پر رہنے دو۔ اس کے بعد فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں بہت شرمندہ ہوں، جناب سیدہ کا سودا کیسے کرنا۔ امام نے فرمایا جس طرح سے تیری ماں نے دنیا میں تیرا نام حر رکھا ہے، حر تو قیامت کے دن بھی آزاد ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ کہا مولا آنکھوں میں خون ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے ایک مرتبہ اپنے دامن میں سے رومال کو نکال کر حر کی آنکھوں کو صاف کیا اور اسی رومال کو حر کی پیشانی پر باندھا۔ حر نے مولا کی زیارت کی، پھر فرمایا کہا مولا ایک اور خوشبو کا احساس کر رہا ہوں، یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا حر یہ رومال جو تیری پیشانی پر باندھ رہا ہو یہ کوئی عام رومال نہیں ہے، ارے رومال سیدہ ہے، تیری پیشانی پر باندھ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا
منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ بحق حضرت سید الشہداء، عزاداران سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، تمام عزادار دنیا میں جہاں جہاں ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جتنے ہمارے عزادار بیمار اور مریض سے بار الہ شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ کل کسی عزادار نے اپنی بیٹی کے لیے کہا ہے بار الہ تجھے حسن ہے، ان کی بیٹی کا واسطہ ہے، ان کی بیٹی کو جلد از جلد شفا کاملہ عاجل عنایت فرما۔ دیگر بھی جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے بحق حضرت سید الشہداء شفا کاملہ عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو، عزاداری کے دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تمام علماء مراجع نظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبری اور حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم۔